بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیے عربی زبان میں جب بھی حقائق کو بیان کیا جائے گا تو جملے کی شکل میں بیان کیا جائے گا، اور ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جملے کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے اندر اسم یا اس کے حوالے سے کوئی بات بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو توجہ یہ دلائی جا رہی ہوتی ہے جو وہ فعل کے اوپر ہوتی ہے، یا فعل ہی خاص طور پہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ ہو یا فعل ہو، تین بنیادی چیزیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اسم ہوتا ہے، یہ وہ بامعنی کلمہ ہے کہ جس کو تنہا بولا جائے تو کوئی نہ کوئی معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فعل بھی یہی اس سے مراد ہے، لیکن فعل کے اندر ایک اضافی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں تین زبانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسم کی مثالیں بھی میں نے دی تھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فرس ہے، ہم یہ کہتے ہیں انسان ہے، تو یہ اسم ہے۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ اسم سے مراد ضروری نہیں کہ کسی کا نام ہی ہو، ہم اسم کے قائم مقام بعض اوقات کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی کہ زاہد ایک لڑکا ہے، وہ بہادر ہے، تو یہ جو لفظ وہ ہے وہ بھی اسم ہی سمجھا جائے گا۔ زاہد کھانا کھا رہا ہے، تو کھانا کھانا یہ فعل ہے، تو یہ مثال ہو گئی فعل کی۔ اور تیسرا جو زبان کی بنیاد تھی، جو بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے، وہ حرف ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو تنہا بولا جاتا ہے تو کوئی معنی نہیں دیتا، اس کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اس کی بھی مثالیں میں نے آپ کو دی تھیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پر، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں، کو، کی، اس طرح کے الفاظ کا کچھ بھی مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر یہ کہیں گے کہ عبداللہ کی کتاب، تو اب یہ کی خود ایک کوئی معنویت دے رہا ہے، لیکن ویسے کی آپ بولیں گے، کا آپ بولیں گے، کو آپ بولیں گے، تو اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیے یہ جو جملہ اسمیہ سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو اسم کی کیا کیا مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر جتنے بھی اسما ہوتے ہیں ان کی ایک بنیادی تقسیم مثال کے طور پر یہ ہے کہ نکرہ ہے، وہ اسما ہے یہ کہ جو عمومی معنی دیتے ہیں، یعنی کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، کسی خاص شے کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، عمومی چیز ہے۔ اور اس کی ہم نے بہت سی مثالیں پڑھی تھیں کہ انسان ہے، فرس ہے، اسی طریقے سے حجر ہے، پتھر جسے کہتے ہیں، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، انسان تو انسان کو ہی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سا بھی انسان، کوئی سا بھی گھوڑا، کوئی سا بھی پتھر۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب اس کو کوئی خاص نام بنانا ہو، پراپر ناؤن بنانا ہو، معرفہ بنانا ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے مثال دی تھی کہ سورہ بقرہ کی ابتدا سے کہ کتاب کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جس وقت الکتاب کہیں گے تو وہاں پر اصل میں ایک خاص کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ اس مقام پر قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب، وہاں مراد ہی اصل میں قرآن مجید ہے، کلام الہی۔ تو الکتاب کسی اسم کو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے، اور اس اسم کو پھر کہتے ہیں معرف باللام۔ یہ اصطلاح یاد نہ رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الف لام والی بات یاد رہنی چاہیے۔ ان کے حوالے سے کچھ تلفظ کی چیزیں واضح کی تھی میں نے کہ ویسے تنوین آتا ہے، اگر آپ نکرہ بولیں گے تو آخر میں تنوین آئے گا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زیر، دو زبر، دو پیش کو۔ اور اگر آپ الف لام لگا دیں گے تو پھر یہ جو تنوین ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر پیش، زیر، زبر یہ رہ جائے گا۔ الکتابو، الکتاب نہیں کہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ زیادہ نہیں پڑھیں گے، بہت تھوڑی سی ایک دو چیزیں پڑھیں گے۔ معرفہ کی دیکھیں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ایک قسم تو ہم نے ابھی پڑھ لی کہ الف لام جب لگا دیتے ہیں اس میں نکرہ کے شروع میں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی خاص شخص ذہن میں آ جاتا ہے یا کوئی خاص شے۔ ایک عام چیز ہے جو ہم سب جانتے ہیں، کسی کا جب ہم نام لیں گے، کامران، عدیل، ثاقب، سلمان، پھر کوئی خاص شخص ذہن میں آئے گا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا نام اصل میں خود بخود ایک خاص ہوتا ہے، اپنی ذات میں ایک خاص چیز ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم علم۔ کسی بھی شخص کا، انسان کا، چیز کا جب ہم نام لیں گے تو اس میں اصل میں ہم اس کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے یہ بات کہ نام کسی کا لے لیا جائے تو تب بھی اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی خاص شخص ہی ذہن میں آئے گا۔
تو یہ گویا کہ معرفہ کی ایک اور قسم ہو گئی. اس کو ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ بعد میں اور مزید اقسام پڑھیں گے، لیکن میں بہت ابتدائی چیزیں ہیں جو واضح کر رہا ہوں. اچھا، اب آپ اس میں توجہ طلب بات یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آپ کو بہت سارے ایسے اسم ملیں گے جو کہ خاص ہیں. اس میں علم کی مثال ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں جب آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب نام آتا ہے، یوسف عارض ھذا، اے یوسف ان سے اعراض کرو، تو یہ کیا ہے؟ ان کا نام قرآن نے لیا ہے، یہ اسم علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں کئی جگہ نام آیا ہے، 4 جگہ نام آیا ہے. تو آپ دیکھیے اب یہ چھوٹا سا فرق ہے جو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ بعض ایسے نام ہوتے ہیں جن پہ تنوین آ جاتی ہے، اکثر پہ نہیں آتی. تو تنوین کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں آئے گی کہیں نہیں آئے گی، وہ آپ کو پریکٹس سے پتہ چل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو الفاظ کیا ہے؟ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمدن کے الفاظ ہیں، تنوین آ رہی ہے آپ کے نام کے سامنے. اسی طریقے سے حضرت زید جو ایک صحابی تھے، تو ان کا بھی جب نام آتا ہے تو وہاں پر بھی زیدن آتا ہے. تو یہ قرآن مجید سے بھی میں نے مثالیں آپ کو دے دی ہیں کہ تنوین اس میں پر اہم نہیں ہوتی، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. عام طور پر تنوین نہیں ہوتی. ٹیکنیکل چیزیں میں ابھی ان کو بالکل نہیں چھیڑ رہا، سادہ ترین انداز میں بات بتا رہا ہوں. اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں بھی کہ عربی کا جو قاعدہ آپ پڑھ لیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی جگہ اور جگہ پہ یا تو کوئی اور قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے یا کوئی ایکسیپشن آ رہا ہے. تو کہیں پہ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو اس میں پریشان مت ہوا کریں، ٹھیک ہے نا؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اچھا، پھر ہم نے نکرہ پڑھا تھا. نکرہ کی ہم نے یہ بارے میں پڑھا تھا کہ ایک عمومی اسم ہے. اب اس کی 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں، اس کا بھی سمجھ لیں. وہ بہت سادہ اس لیے بیان کر رہا ہوں میں. اس کی ایک قسم ہے اسم ذات. کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی ذات کا آپ نام بتا رہے ہوتے ہیں. انسان ایک آپ نام بتانا تو انسان کی ایک کیٹیگری جو سامنے آ گئی. اسی طریقے سے فرس، گھوڑا، یہ کیٹیگری سامنے آ گئی. تو یہ اسم ذات کہلاتا ہے. اس کی ایک دوسری قسم وہ ہے جس میں آپ کسی شے کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں. کسی شے کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں. جمیل، خوبصورت ہونا. قبیح، بدصورت ہونا. قوی، طاقتور ہونا. تو سب کیا ہے؟ یہ سب صفات ہیں. یہ نکرہ کی صفات ہیں. میں آپ کو ایک ایک مثال قرآن مجید سے دے دیتا ہوں. دیکھیے اس میں ذات کی ایک مثال قرآن مجید میں بہت سادہ سی بیان ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں ہی بیان ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ گائیں ذبح کرو تو دیکھیے اس کے الفاظ کیا قرآن مجید میں آئے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کر دو، کسی گائے کو ذبح کر دو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ مثال کس کی ہے؟ اسم ذات کی. بقرہ جو ہے وہ گائے ہے. اچھا، اگر ہم صفت کی مثال لیں تو سادہ ترین مثال جو ایک جملہ قرآن مجید کا سب کو زبانی یاد ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو قدیر جو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ قدیر کیا ہے؟ یہ اسم صفت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ابھی تو میں صرف کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں. یہ کام کہاں پہ آئیں گے؟ جب جملے بنانے لگیں گے. لیکن میں نے آپ کو جملوں کی بھی پوری مثالیں دی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جملے میں اس طریقے سے استعمال ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر جو آخری چیز آج میں آپ کو پڑھاؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ عربی کا سیکشن اینڈ کریں گے، وہ یہ کہ جو اسما ہیں، ابھی تک اسما سے حوالے سے ہم نے صرف یہ پڑھا ہے کہ نکرہ اور معرفہ، یہیں تک ہماری گفتگو محدود ہے. اب ہم اگلے مرحلے پہ جا رہے ہیں. نکرہ اور معرفہ سے اٹھ کے اب ہم جا رہے ہیں تذکیر و تانیث پہ. مذکر مؤنث جسے کہتے ہیں. عربی میں اسم مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے. تو مؤنث بنانے کا، اسم کو مؤنث بنانے کا سادہ ترین طریقہ عربی زبان میں یہ ہے کہ تائے تانیث یا گول تے یہ آخر میں لگا دی جاتی ہے. مثال کے طور پر مومن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مومناتن. جب عربی زبان میں رکتے ہیں تو پھر مومناتن نہیں پڑھتے، مومنات بیان کرتے ہیں. مسلم ہے تو مسلمہ پڑھیں گے اسے. صالح ہے تو صالحہ پڑھیں گے. تو یہ گول تے یا تائے تانیث جب آخر میں لگ جاتا ہے اور بیشتر جو اس میں صفت ہے اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. جمیل سے جمیلہ ہو جاتا ہے.
قدیم سے قدیم ہو جاتا ہے. تو یہ سب جگہ تے لگے گا اور کیا ہو جائے گا, وہ مؤنث ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ بھی نشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ جو کھڑا الف کہتے ہیں, کھڑا الف جو ہوتا ہے, الف مقصورہ جسے عربی میں کہتے ہیں, عربی نام یاد نہ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں, الف مقصورہ ویسے کہتے ہیں, کھڑا الف اردو میں کہتے ہیں. یہ جب لگ جاتا ہے تو یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو اسم آپ پڑھ رہے ہیں یہ مذکر نہیں, یہ مؤنث ہے. مثال کے طور پر میں اب سادہ ترین مثال دیتا ہوں. حضرت ابو بکر کو عام طور پہ کہا جاتا ہے صدیق اکبر, اور ہماری ماں حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, خدیجۃ الکبریٰ. تو یہ جو کبریٰ ہے یہ اکبر کی مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے احسن ہے تو کیا ہوگا, حسنہ. اصغر ہے تو کیا ہوگا, صغرا. تو یہ جو کھڑا الف, اور یہ جس لکھتے وقت یہ اصل میں لکھتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتا, وہ کھڑا الف ہی پڑھتے ہیں, یہ الف مقصورہ. تو یہ بھی نشانی ہوتی ہے, علامت ہوتی ہے کہ جو اسم ہم نے پڑھا ہے یہ مؤنث ہے. یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسم سے آگے پیچھے جو کچھ لگ رہا ہوتا ہے اصل میں اسے بھی پھر مؤنث کی رعایت کرنی چاہیے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ کیا کہلاتے ہیں, یہ قیاسی ہیں. مطلب آپ ان کو گیس کر لیتے ہیں کوئی نشانی دیکھ کر. بعض ہوتے ہیں سمائی, مطلب اس میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا, وہ نامینل نہیں ہوتے, وہ قیاسی نہیں ہوتے, آپ گیس نہیں کر سکتے. سنتے ہوئے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ جیسے جیسے زبان سیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر اس کی چند موٹی موٹی میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو, کہ یہ جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں, ہمارے ہاتھ ہے, ہمارا پاؤں ہے, جفت اعضاء جو تعداد میں دو ہوتے ہیں, ید ہاتھ ہو گیا, رجل پیر ہو گئے. اس طریقے سے ہمارے کان ہیں, اذن, یہ دو ہیں سب. ان کو بھی ہمیشہ عربی زبان میں مؤنث ہی تصور کیا جاتا ہے. نار کے لیے, جہنم کے لیے اس کے آخر میں تے نہیں لگا ہوا, لیکن یہ بھی مؤنث ہی سمجھے جاتے ہیں. خواتین کے جو نام ہوتے ہیں, کہتے ہیں, ماں کو کہتے ہیں, دلہن کو عروس کہتے ہیں. تو یہ جو عروس ہے, یہ جو ہے, چونکہ مؤنث پہ بولے جاتے ہیں, تو یہ سب جب ان کے آگے الفاظ لگیں گے جو ان سے متعلق ہوں گے تو وہ پھر مذکر اور مؤنث کی رعایت آپ کو اسی وقت کر سکیں گے جب آپ کو اسم کے بارے میں پتہ ہو. تو یہ مختصر سی 2-3 گزارشات تھیں جو میں نے پرانا بھی دہرا دیا اور نیا بھی آپ کے سامنے رکھ دیا.